اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. کیونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا, کون سا انسان ناکام ہوگا, کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا, نقصان میں رہے گا. یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے, آل وائز ہے, العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے, القادر ہے, القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے, جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا, چونکہ وہ الحکیم ہے, وہ آل وائز ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے, اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا. اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے, بنی نوع آدم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں. اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے, اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے, وہ عبادت ہے. انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے, ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. ایک ہے ڈائریکٹ عبادت. مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی, یہ جو ہم نے رکوع کیا, یہ سجدہ کیا, قرآن کی تلاوت کی, اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ, کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا, انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں, نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں, اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا, یہ بھی عبادت. ہم تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں, نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں, اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا, اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا, پرورش کروں گا, یہ بھی عبادت. تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا, قل, آپ کہہ دیں, ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانیاں, ومحیایا, میری زندگی, ومماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا دوڑنا, میرا کھانا, میرا پینا, میری نمازیں, میرے روزے, میری زکات, میرے صدقات, میرا عمرہ, میرا حج, میری قربانیاں, ساری چیزیں اللہ کے لیے. ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سچا اور امانت دار بزنس مین, سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے, یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے
کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے. لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی. اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو, دیانت دار ہو, امانت دار ہو, یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا, شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت, کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو. جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے, لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا, بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا, انسانی فطرت کا خیال رکھا, اور اللہ رب العالمین نے بال واسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں. یہ دین جب نماز پڑھو تو دین, جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا, جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا, جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین. یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, آپ دیکھیں, اور دوسری طرف علماء کرام ہیں, ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ, دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ان کی جو زندگی ہے, ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں, ان کی زبان الگ, ان کی اصطلاحات الگ, ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا, لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کاموں میں. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں, وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے, یہ گیپ. یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے, جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے, یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے, زندگی کا دستور ہے, زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے, ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے, ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے, شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے, ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے, ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیجیے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے, لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پر عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ دین قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے پورے دین میں آؤ, مکمل اور کامل مسلمان بنو, مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ, یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ, اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من, میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے, اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم, جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ, جنت سے نکل جاؤ, آج سے تم مردود ٹھہرے.
कुरान करीम कहता है आज से तुम मरदूद ठहरे। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कह रहा है अंजिरनी इला यौमी युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दे दीजिए, कयामत तक। शैतान भी जानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगरचे अल्लाह पर गजब की सिफत गालिब है, तब भी वो इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मखलूक की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। उसने कहा अंजिरनी इला यौमी युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दीजिए, मैं क्या करूंगा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, आदम और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। चैलेंज, ये नहीं कहा कि मैं हटाऊंगा, कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन। जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब से वाकिफ है। लउग़वियन्नहुम अजमाइन, जरूर बिजरूर उनको सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये चैलेंज किसे कर रहा है? वो अल्लाह को कर रहा है, अल्लाह को कह रहा है मैं करके रहूंगा। अब आप देखें, आपने मुझे निकाल दिया, ये था किब्र, तकब्बुर। जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए ना, वो अपने खालिक को भी भुला बैठता है। फिरौन के साथ क्या हुआ? इख्तिदार और हुकूमत का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने आप को रब डिक्लेयर किया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सही तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे यहाँ, ये भी मिजाज हमारे यहाँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा। और यह भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कयामत तक के लिए, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की, शैतान ने उस दिन से नए नए अलग अलग हरबे और तरीके इख्तियार किए इंसानों को गुमराह करने के लिए। हर जमाने में कोई नया शोशा, कोई नया फितना वो उठाता और बड़े ही दिलकश नारों के साथ उठाता, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं और अल्लाह की इताअत से इनहराफ करने लग जाएं, दीन से फिर जाएं। शैतान ने कोशिशें की हर जमाने में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में अपनी जानिब से नबी को भेजा। एक तरफ शैतान कोशिश कर रहा है बंदों को गुमराह करना है, दूसरी तरफ अंबिया की कोशिश है कि बंदों को हिदायत पर लाना है, बंदों को हिदायत पर लाना है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बशुमूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन
اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے. اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہے کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت. اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے. بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے. اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے. حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئی کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا. یہ مقصد ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہذا یہ سبب بنا. حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے. اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے. اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے. خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو. اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال. تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم. اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے. یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا. اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے. اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے. مغربی تہذیب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے. کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا. اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی. یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں،
چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پالیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیجیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسولوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا، اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فطرے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے۔ سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے۔